ولیمہ ہوا، تین شخصوں کو بلایا، 3 دعوت نامے بھیجے۔ پہلا کون؟ فرمایا مسجد کے مولوی صاحب آ جاؤ، مسجد کے مؤذن صاحب آ جاؤ، مسجد کے امام صاحب آ جاؤ، خادم صاحب آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ڈرائنگ روم میں، کمرے میں، اتاق میں، ڈیرے میں آ کے بیٹھ گئے۔ لو جی دسترخوان لگاؤ۔ وہ آلو کی بھاجی اور روٹی لا کے آگے رکھ دی۔ مولوی صاحب خادم کہنے لگے حضرت جی اگر ولیمہ یہاں کھا لیا، ریفریشمنٹ یہاں ہو گئی تو حال میں کیا کھائیں گے؟ آنکھ میں آنسو لا کے کہنے لگا یہی ولیمہ ہے، کھاؤ، خدا کا شکر کر کے چلے جاؤ، میرے نے اندرا نہیں لینا، میرے روٹی کے پیسے نہیں لینے۔ ایک ان میں بولا میاں صاحب کیا ہو گیا؟ پیسے کی تھوڑ پھڑ گئی، ہمارے سے لے لیتا، کسی اپنے ہم سب سے مانگ لیتا، کسی کاروبار سے ادھار لے لیتا۔ کہنے لگا پیسہ اللہ کا دیا بہت ہے، تمہیں کیا پتا شادی حال بک کرایا، کم سے کم 30 لاکھ روپیہ میرے ولیمے پہ لگانا تھا۔ میاں پھر اچانک ارادہ کیوں ملتوی ہو گیا کہ جب میں اپنی بہو کو پھولوں والی گاڑی میں بٹھا رہا تھا، آگے میرا بیٹا، پیچھے میری بہو بیٹھی، میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا، کچھ بچیوں کی آنکھ میں آنسو دیکھے، میرے دل نے خیال کیا پوچھ تو صحیح ہے کون سی ہیں، کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ غنی۔ ایک کے پاس گیا، میں نے کہا بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ کہ ابا کوئی نہیں جو دلہن بنا کے اس گاڑی میں بٹھائے۔ آئے آئے۔ دوسری سے پوچھا کیا بات ہے؟ سر کے بال دکھانے لگی، کہنے لگی سفید ہو گئے، جوان بھائی کوئی نہیں جہیز بنائے۔ میں تو آپ حضرات سے یوں کہوں گا اپنی نوکرانیوں کے سامنے اچھا کھانا نہ کھایا کرو۔ اس نے دیکھ کے یوں نہیں کہنا خدا تیرا کھانا چھین لے، کہے گی اللہ برکت دے، ہلکی سی آنکھ اٹھا کے دیکھا کر، اگر تیری بوٹی کی طرف نظر پڑے آدھی تو کھا لے، آدھی روٹی پہ رکھ کے اسے دے دے۔ رب کائنات کی قسم ہے جو تو کھائے گا حساب ہوگا، جو تیری نوکر نوکرانی کی پیٹ میں چلا گیا خدا راضی ہو کے جنت الفردوس کے دروازے کھول دے گا۔ اور فصیح اللسان بڑے آئیں گے، لیکچر دینے والے بڑے آئیں گے، اور میرے عزیزو میڈیا کے آگے انٹرویو دینے والے بڑے نظر آئیں گے۔ دنیا سے احساس ہی ختم ہو گیا۔ قربان جاؤں، خدا تمہیں سلامت رکھے، تمہاری جوانیوں کو، تمہارے بڑھاپے کو اللہ قبول فرما لے۔ لوگوں کتوں کا تو احساس ہو رہا ہے، بھائی کا احساس کوئی نہیں۔ کہ دوسری بچی سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ لگی 4 بہنیں ماں بیوہ ہو گئی، ہم یتیم ہو گئی، گھر کی روٹی پوری نہیں پڑتی، ہم نے ڈولی میں بیٹھنے کا خیال ہی ختم کر دیا۔ کہنے لگا میں رات کو گھر آیا، دولہن کو بہو کو لے کے آ گیا، میں بستر پہ آ کے تکیے پہ سر رکھ کے لیٹا، میں نے آنکھیں بند کر کے مدینے کا گنبد خضرا کا نمبر ملایا، گنبد خضرا سے مکی کا نمبر ملایا، میں نے آنکھیں بند کی، میں نے سکا سرکار مدینہ اللہ نبی کو خواب میں دیدار کرا دے، یا پیغمبر انقلاب سے مجھے پوچھ کے بتلا دے کہ میں 30 لاکھ کا ولیمہ کروں یا کیا کروں۔ کہ میری آنکھ بند ہوئی، مدینے والے کی خواب میں زیارت ہو گئی، آپ نے فرمایا روٹی کرے گا، لوگ کھا کے منہ پہ گلے کر کے چلے جائیں گے، اس پیسے سے میری روحانی بیٹیوں کی شادی کروا کے رخصتی کروا دے۔ رب کائنات کی قسم ہے میں نے فوراً محلے پہ نظر ڈالی، مجھے میرے گھر میں محلے میں 3-4 گھرانے نہیں 30 گھرانے ایسے نظر آئے جن کا باپ کوئی نہیں، جن کا بھائی کوئی نہیں۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اس پیسے سے میں یتیموں کی بیٹیوں کی رخصتی کرواؤں گا۔ فیصلہ زمین پہ میں نے کیا، آسمان والے نے بھی فیصلہ کر لیا، تم میرے نام پہ میرے بندوں پہ خرچ کر کے آئے گا، میں میدان معاشر میں تجھے حوض کوثر پہ کھڑا کر کے اپنے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر پلاؤں گا۔ بس میرے بھائیو عزیزو دوستو بزرگو، میری بات کو سن کے ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالیو۔
چاولوں کی پلیٹ آ جانے کے بعد اس بات کو بھول نہ جانا، بلکہ تھوڑی دیر جا کے سوچنا، یہ پیسہ اگر بھائی کے کام نہ آیا، یہ پیسہ بھانجی کے کام نہ آیا، یہ پیسہ یتیم بھتیجی کے کام نہ آیا، یہ پیسہ ماں باپ کی دوائی کے کام نہ آیا، اس پیسے کو میں نے بھا لگانی ہے، میں نے آگ لگانی ہے۔ اور میرے بھائیوں، احساس کرنا سیکھو محلے داروں کا، غریبوں کا، رشتہ داروں کا، تو سے کہ غیور مسلمانوں ناراض نہ ہونا۔ بیل کا سامنے دروازہ، اس کے گھر میں چولہا نہ جلا، تیری زکوٰۃ کراچی جا رہی ہے۔ کلمہ اس نبی کا پڑھا جو مغرب کی نماز مختصر کر کے پڑھا کے حجرہ فاطمہ میں آئے، پردہ ہٹایا، حسنین کریمین کو گودی میں اٹھا کے سینے سے لگایا، سیدہ کو اپنی بغل میں لے کے رو کے دکھا دیا، فرمایا فاطمہ ادھر میں نے اللہ اکبر کہا، میں نے الحمد شریف پڑھی، ادھر میرے نواسے رونے لگ گئے۔ سیدہ نے کہا کملی والے ابا جان کیا کروں، بھوک کی وجہ سے تیرے نواسوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہ انہوں نے 4 دل سے دکھایا، تیری بیٹی نے 5 دل سے دکھایا۔ فرمایا بیٹی صبر کر، رویا نہ کر، جب تیری آنکھ میں آنسو آتا ہے میں محمد کے سینے میں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے۔